اپریل کی پہلی تاریخ کو عملاً کسی کو تکلیف پہنچانا، مذاق بنانا، جھوٹ بولنا یہ تہوار بنا لیا گیا ہے، اور یہ تہذیب ہمارے درمیان مغرب سے آئی ہے، اور اس میں جتنے کام بھی کیے جاتے ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں، ناجائز اور حرام ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب کوئی گناہ کبیرہ گناہ سمجھتے ہوئے کیا جاتا ہے تو وہ حرام ہوتا ہے، جب اسے جائز اور حلال سمجھ کر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اتنی سختی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے ہم اس کو حلال سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اپریل کی پہلی تاریخ کو ہم مذاق کرتے ہیں، فون کر کے جھوٹ بولتے ہیں، اور جب سچائی سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں برا نہ مانو، 1 اپریل ہے۔ 1 اپریل پر جھوٹ بولنا جائز کہاں سے ہو گیا؟ یہ تہذیب ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ مغربی تہذیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرتی ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ نعوذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے پناہ مانگے اور اللہ سے توبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جھوٹ نہ تو مذاق میں درست ہے اور نہ ہی بغیر مذاق کے درست ہے، لیکن یہ جھوٹ کا ایسا ماحول بن گیا کہ گھر سے بچے والدین سے جھوٹ سیکھ رہے ہیں۔ والد صاحب کا فون آ رہا، بچوں کو فون دے کر کہہ رہے کہہ دو ابو جی سو رہے ہیں، فون دے کر کہہ رہے کہ کہہ دو ابو جی باہر گئے، چارجنگ پہ فون لگ رہا ہے۔ جب بچہ والدین کی طرف سے جھوٹ سیکھ رہا ہے تو بڑا ہو کر جھوٹا نہیں بنے گا تو کیا ولی بنے گا؟ ہم جھوٹ سکھا رہے ہیں بچوں کو، پوتوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، بیٹوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، بہوؤں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارا ضمیر کہاں چلا گیا؟ ہم بچوں کی کیسے تربیت کریں گے جب ہم ان کو اپنی زندگی میں جھوٹ سکھا رہے ہیں؟ ہم سکھا رہے ہیں جھوٹ، سکھا رہے ہیں دھوکہ دھڑی، سکھا رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں بچوں کے سامنے، اور ہم سوچ رہے ہیں ہمارے بچے ولی بن جائیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جھوٹ نہ چھوٹوں کے ساتھ بولا جائے، نہ مذاق میں بولا جائے، اور نہ بغیر مذاق کے بولا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بچے کو بلا رہی ہے، لیکن اس کا بچہ نہیں آ رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو بند کر رکھا اور کہہ رہی کہ تم آ جاؤ، تمہیں کچھ چیز دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کچھ دینے کا ارادہ رکھتی ہو یا ویسے ہی بلا رہی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں اس بچے کو کھجور دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی اور ایسے ہی بلاتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ لہذا مذاق میں بھی جھوٹ سے پرہیز کرے، نہ چھوٹوں سے جھوٹ بولے، نہ بڑوں سے جھوٹ بولے، نہ 1 اپریل کو جھوٹ بولے، نہ دیگر کسی اور دنوں میں جھوٹ بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ محض کسی کو ہنسانے کے لیے، مذاق کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مذاق فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ کبھی مذاق میں جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے آپ ایک اونٹ دے دیجئے جس پر میں سوار ہو سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم تجھے ایک اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی پرورش نہیں کر پا رہا ہوں، بچوں کی پرورش نہیں کر پا رہا ہوں، اس اونٹ کی پرورش کیسے کروں گا؟ مجھے بچہ نہیں چاہیے، مجھے تو بڑا اونٹ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ بھی ہم تمہیں دیں گے وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا تو بچہ ہی ہوگا، کیونکہ والدین کے سامنے بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، چاہے 50 سال کی عمر ہو جائے، چاہے 70 سال کی عمر ہو جائے، والدین کے لیے تو بچہ ہی ہوتا ہے۔